ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں روپیہ پیسہ میں۔ آج انہوں نے میرے ہاتھ میں شماریات پکڑا دیے۔ میں نے منع بھی کیا کہ یار بزرگ نے دعا دی ہے، مجھ سے سچ ہی بلوایا کرو، لیکن پھر بھی انہوں نے مجھے شماریات دے دیں۔ بول رہے ہیں پڑھ کے بتاؤ تھوڑی بہت ہمارے شعبہ تحقیق نے۔ چلو جی، پھر دیکھ لیتے ہیں شرح نمو کی کیا رفتار رہی ہے پاکستان میں۔ اس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں جی ڈی پی گروتھ ریٹ بیسٹ رہا ہے جب ملک میں فوجی حکمران تھے۔ یہ کہنا تھا یا نہیں کہنا تھا؟ چلو کہیں یا نہ کہیں، دونوں صورتوں کے اندر شماریات تو یہ کہتے ہیں کہ ایوب خان صاحب کے دور میں معاشی رفتار بڑی تیز رہی، جی ڈی پی گروتھ ریٹ بڑا ہائی تھا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہی یحییٰ خان صاحب اور بنگلہ دیش ہم سے جدا ہو گیا، معیشت سست روی کا شکار ہو گئی۔ بھٹو صاحب نے تھوڑی سی تیز کی، پھر اس کے بعد پھر ٹھوس ہو گئی۔ پھر جناب ضیاء الحق صاحب تشریف لے آئے، 77 میں فل تھروٹل ہو گئی 7.73%۔ پھر جناب بہترین رہی پاکستان کی شرح نمو، سوری یہ نمو کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے بھائی۔ پھر اس کے بعد جناب ضیاء الحق صاحب مرد مومن مرد حق، ان کے دور میں ریکارڈ ٹوٹ گیا، 8.71% 1984-85 کے اندر پاکستان کی جناب رہی۔ پھر اس کے بعد جناب والا پھر آ جاتے ہیں کرپشن کا، میرا مطلب جمہوریت کا دور شروع ہوا۔ پھر جناب پاکستان کی معیشت سست روی کا شکار تو نہیں رہی، لیکن مناسب رہی، میرے خیال سے ٹھیک رہی۔ پھر 92-93 کے اندر پہلا اکنامک ڈیبیکل، رفتار کم ہو گئی 2% کے آس پاس۔ پھر اس کے بعد دوبارہ اکنامک ڈیبیکل 1996، پھر اس کے بعد اکنامک گروتھ آہستہ آہستہ کیچ اپ ہو گئی۔ پھر جناب معیشت سست روی کا شکار بھی رہی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہوا میں ایک جہاز جا رہا تھا، جی ہاں مشرف صاحب آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ ہی کا جہاز، انہوں نے اسے اتارنے کی کوشش کی، آپ نے نہیں اتار دیا۔ خیر اس کے بعد پھر معیشت بہت ہی گھٹیا رفتار میں رہی، لیکن اچانک پاکستان کی قسمت کھل گئی۔ امریکہ نے اعلان کر دیا کہ ہم افغانستان پہ حملہ کر دیں گے، اور پاکستان میں ڈسکو ڈانس شروع ہو گیا۔ ہم نے کہا آیا نوٹو، آیا نوٹو آ۔ پھر گوروں نے کہا یہ لے نوٹو بندہ پکڑا، یہ لے نوٹو بندہ پکڑا۔ مشرف صاحب نے پورا پاکستان پکڑا دیتے، اتنا نوٹو مل جاتا۔ پھر اس کے بعد پاکستان کی معیشت فل تھروٹل، زبردست۔ پھر اچانک مشرف صاحب نے کہا پاکستان کا اللہ ہی حافظ، جہاز پہ بیٹھے روانہ۔ اس کے بعد آئے جناب شوکت ترین صاحب، ملک کے وزیر خزانہ، ملک کی معیشت ہو گئی ٹھوس، ہاں 0.36% ہو گئی۔ یہ ہے جناب والا شوکت ترین صاحب کا دور۔ بتانا نہیں تھا، اچھا نہیں بتا، خبردار یہ نہیں چلاؤ ملک کی معیشت۔ پھر جناب ترقی کی طرف گامزن، پھر جمہوریت کا دور شروع، پھر آہستہ آہستہ معیشت کیچ اپ کرتی چلی گئی۔ اور پھر 2008، یہ سرکاری فگر ہیں یاد رکھو، مجھے بزرگ نے بتایا ہوا پہلے سے کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، اس لیے میں پہلے سرکار کا نام لگا کے بول رہا ہوں۔ سچ ہے کہ نہیں ہے یہ آپ جانے وہ جانے، ہم نے تو اللہ کو جواب دینا بھائی۔ اور پھر اس کے بعد کلیم ہے نون حکومت کا، نون لیگ والوں کا، میرے خیال سے وہ بھی چیٹنگ تھی، جھوٹ تھا، ابھی بھی چیٹنگ ہے، جھوٹ ہے، تب بھی چیٹنگ جھوٹ تھا۔ 2018 میں جب یہ لوگ اپنی سو کالڈ نون لیگ والے اپنی حکومت چھوڑ کے گئے تو انہوں نے کہا 5.3% پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ رہی۔ میں آج بول رہا ہوں کہ مجھے 100% یقین ہے کہ یہ فل جھوٹ اور چیٹنگ تھی، لیکن اب 3.94 آ گیا۔ سوری آج میں نے دوائی کھائی ہوئی ہے۔ میرے ساتھ بہت ہی عام مہمان شامل گفتگو ہیں، جناب راشد صدیقی صاحب، معروف تاجر صنعتکار رہنما بھی ہیں، زیر لب مسکرا بھی رہے ہیں۔ میری ان باتوں سے سر چلانے کے لیے کرنا پڑتا ہے، معیشت کا پروگرام بھی مشہور اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ اپنی رائے دیجئے سر، پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ کرشماتی طور پر اتنی زیادہ بڑھ گئی،
اس کے بارے میں آپ کی رائے جاننا ضروری. جی دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ موازنہ کریں، جیسے آپ نے کہا کہ شوکت ترین کے زمانے میں معیشت گر کی 3.6% آ گئی تھی، اور اس کے بعد ابھی بھی معیشت اگر پچھلی گورنمنٹ تک دیکھیں تو بہت زیادہ ڈکلائن آتی رہی. اس کے اندر ایک سب سے بڑی بیسکلی وجہ یہ تھی کہ جب بھی ماشاءاللہ کو دور رہا، کیونکہ پاکستان ایک بڑا خوبصورت ملک ہے، اور کوئی بھی بندہ خوبصورت ہوتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے تو آدمی اس کو ماشاءاللہ ضرور کہتا ہے. جب بھی ماشاءاللہ کا دور رہا، اس وقت معیشت مستحکم رہی، ڈالر کا ریٹ مستحکم رہا، اور آپ کے لا اینڈ آرڈرز کے جو حالات ہیں وہ بھی مستحکم رہتے تھے. اور جب ماشاءاللہ کو بہت زیادہ کرٹیسزم کرنے کے بعد جب جمہوریہ حکومت آنے لگی، اور جنہوں نے سو کالڈ مطلب کہا کہ نہیں جی ہم جو ہے وہ آرمی کے خلاف بھی وہ کریں گے، اس کے اندر جیسے پیپلز پارٹی کی بھی حکومت رہی اور نواز شریف کی بھی ایک حکومت رہی. ان دنوں اگر آپ دیکھیں تو جو آپ کے پارلیمنٹرینز کا جو معیار تھا وہ انتہائی بڑی تیزی سے بدتدریج گرتا چلا گیا، اور ملک کے اندر ایک کرپشن کا پہاڑ آ گیا. اور وہ کرپشن کا پہاڑ ایسا ہے کہ جس کے اندر خالی فائنینشیل کرپشن نہیں تھا، بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ایک ملک کے حالات اور ملک کے جو لا اینڈ آرڈر سے وہ ایک ایسے کر دیے گئے کہ جس کی وجہ سے بے تحاشا ملک کا جو پیسہ تھا وہ باہر چلا گیا، فلائٹ آف کیپٹل. اور جب پیسہ ملک کا باہر چلا جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کی جی ڈی پی وہ کیسے گرو کرے گی؟ کیونکہ جتنا بھی پیسہ باہر گیا ان میں سے دو قسم کے پیسے تھے. ایک وہ پیسے تھے جو کرپشن کے پیسے تھے، ٹھیک ہے نا. اگر کرپشن پاکستان میں ہوتی رہے اور اس کرپشن کے پیسے پاکستان کے اندر رہیں تو شاید اتنے برے حالات نہ ہوں. تو ایک تو جو کرپشن ہوتی رہی اس کے پیسے باہر جاتے رہے، اور دوسرا جو لا اینڈ آرڈرز کے جتنے بزنس مین تھے وہ بھی اپنے پیسے باہر لے کے چلے گئے. لیکن وہ ایل گاٹن ویلتھ نہیں تھی، تو وہ غلط ویلتھ نہیں تھی، وہ کرپشن کی نہیں تھی، وہ ان کا کمایا ہوا پیسہ تھا. لیکن کیونکہ وہ انسیکیور تھے. آپ کی شرح نمود کیسے بنے گی؟ جب آپ کے ملک میں انڈسٹریز چلیں گی، جب آپ کی معیشت چلے گی، جب آپ کا پہیہ چلے گا، جب آپ کی ایکسپورٹ چلے گی، تو آپ کی شرح نمود بہتر ہوگی نا. اچھا، اس وقت آپ کی شرح نمود شاید اسی لیے بہتر ہے کہ کچھ بھی ہو، اس گورنمنٹ نے آنے کے بعد کچھ پالیسیز ایسی اڈاپٹ کی ہیں جس کی بنا کے اگر آپ پیسہ دیکھیں گے تو پچھلے 20-25 سال میں جتنا پاکستان سے پیسہ باہر گیا تھا اس کی نسبت اگر آپ دیکھیں گے تو اس گورنمنٹ کے اندر ان 2-2.5 سال کے اندر پیسہ اشیر گیا ہے. اب اس کے اندر آپ گورنمنٹ کے کریڈٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کے اندر آپ ایف اے ٹی ایف کا ڈنڈا بھی کہہ سکتے ہیں. اس میں آپ کیلکولیٹر کا کمال بھی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، میرے خیال سے کیلکولیٹر کے کمال سے دیکھیں بہت زیادہ آپ گمکس یا اتنے زیادہ کرنا ذرا سا مشکل ہوگا، میرا اپنا ذاتی خیال ہے. لیکن میرا اپنا خیال ہے جو یہ فگرز ہیں یہ صحیح ہوں گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، بیکاز آف کووڈ آپ کی جو امپورٹ ہے وہ کوارٹر رہ گئی ہے، تو جو پیسے آپ کے باہر جایا کرتے تھے امپورٹ کے اندر، اب وہ پیسے آپ کے نہیں جا رہے ہیں. جب جون جولائی کا مہینہ آتا ہے. اچھا، ایک بات آپ سے پوچھنی ہے. آپ کے ساتھ بہت سارے پروگرام کیے میں نے، میرے خیال سے پچھلے 10 سال سے آپ کے ساتھ پروگرام کر رہا ہوں. مجھے یہ آپ بتائیے گا کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کے اوپر آپ کی اپنی ریزرویشنز. ابھی چند دن پہلے ہی میں نے آپ کو پرانی آپ کی کلپ بھی بھیجی تھی، اس میں آپ نے بتایا تھا لا اینڈ آرڈر. لا اینڈ آرڈر بہت بہتر ہو گیا، یہ آپ مانو؟ بالکل مانتے ہیں، آف کورس مانتے ہیں. اس کی وجہ سے جی ڈی پی بڑھا، میری ایسی رائے ہے، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی ریزن نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ایسا نہیں ہے، یہ کمپلیٹ پیکیج ہے. لیکن جی ڈی پی بڑھنے کے 2-3 ریزنس ہیں. ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب کووڈ نہیں تھا تو بے تحاشا پاکستان سے لوگ جن کے پاس پیسہ ہے وہ ٹریول کرتے تھے بیرون ملک. اور ان دنوں میں آپ جون اور جولائی کے مہینے میں دیکھ لیں تو آپ کو بزنس کلاس سے لے کے اکنامک کلاس تک آپ کو کوئی سیٹ نہیں ملتی تھی. اور میں آپ کو ایک ایوریج بتا رہا ہوں، عید بھی وہیں مناتے تھے لوگ، دبئی میں مناتے تھے. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ ایک جہاز کے اندر تقریباً 200 سے 250 لوگ، اگر بہت چھوٹا جہاز ہوتا ہے تو اس میں ہوتے ہیں. اور A380 جب دبئی سے فلائی کرتا ہے تو اس میں مور دین 50% پاکستانی ہوا کرتے تھے. جی بالکل. اس کے اندر تقریباً 700 سے 800 لوگ آتے ہیں. اور ایک فیملی جب پاکستان سے جاتی ہے نا تو وہ کم سے کم $1,00,000 لے کے جاتی ہے اس کے لیے پرچیزنگ کے لیے. ابھی اور راز بھی فاش کرنے، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ناظرین، پھر میں آؤں گا کہ میں نے اتنے میرے پاکستانی چاہنے والے، پسند کرنے والے مجھے دبئی اور شارجہ میں اور دیگر اور جو اماراتی جو خطے ہیں وہاں پر مل جاتے ہیں جتنے مجھے پاکستان میں نہیں ملتے، کیونکہ سارے پاکستانی دبئی میں موجود ہوتے ہیں، مالوں کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں. اتنے چکر اگر پاکستان میں لگائیں ورزش ہو جائے، لیکن وہاں پہ چکر بھی لگا رہے ہوتے ہیں، چکر چلا بھی رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، پھر اور راز فاش کریں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک.
नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हमारी गुफ्तगू हो रही है राशिद सिद्दीकी साहब से, और राशिद सिद्दीकी साहब राज फाश कर रहे हैं पाकिस्तान के अशराफिया तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन अय्याशिया तबके की। और उन्होंने बताया कि एक एक फैमिली $1 लाख जाकर अपनी वेकेशन के ऊपर खर्च करते हैं, और मैं इसकी तायद करता हूँ। इन्होंने कहा कि जहाज़ों में आधी से ज़्यादा जो ट्रैफिक होती है, मुख्तसरन इस मौजू को कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि आप जो बता रहे हैं कि तो मैं कोई राज नहीं कर रहा हूँ, मैं ये तो ओपन चीज़ है, ओपन है। मैं आपको एक डायनेमिक्स बता रहा हूँ, इसमें सरकारी अफसर भी होते हैं और पॉलिटिशियन भी, कि जिनकी वजूहात की बिना पे आपकी जो शरह नमूद थी वो मुतासर रहती थी। वो मैंने आपको बताया कि आउटफ्लोज रुक गए, कि जो लोग बाहर जाया करते थे अब वो बाहर नहीं जा रहे हैं। आपकी जो जहाज के टिकट की सूरत में जो आपके डॉलर जाया करते थे वो नहीं जा रहे हैं। जितने आप इंपोर्ट क्या करते थे वो नहीं जा रहे हैं। जब लोग बाहर जाया करते थे और वहाँ से $1 लाख की शॉपिंग करके आया करते थे, वो सारे डॉलर आपके बच गए, जिसकी वजह से आपकी थोड़ी सी इसके अंदर शरह नमूद बेहतर होगी। फिर दूसरी बात क्या है कि जब आपकी इंपोर्ट बैंड हो गई या जब आपकी इंपोर्ट नहीं हो रही, तो उसके वजह से आपकी जो लोकल इंडस्ट्री है इसको भी बूम मिल गया। और अगर आप देखें तो आज इस वक्त आपकी जो इंडस्ट्री है और आपकी जो डायनामिक्स हैं वो आपको चीख के कह रहे हैं कि अगर आप अभी भी अपने ऊपर थोड़ा सी नजरसानी कर लें, और अगर आज भी हम अपनी उन तमाम चीज़ों को फोकस कर लें कि जो चीज़ें आज हम इंपोर्ट कर रहे हैं, आज हम उसकी इंपोर्ट को बैंड करके और उनकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे अगर स्टार्ट कर देते हैं, तो उससे आपका जो डॉलर होता था, जो आप एक्सपोर्ट के लिए इंपोर्ट करने के लिए जो डॉलर बाहर भेजा करते थे, वो डॉलर बाहर जाने से बच जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो डॉलर अच्छा एक लुकमा भी कम हो जाएगा। और आपके लिए गुजारिश भी, हुक्म लुकमा और गुजारिश ये है कि बुनियादी तौर पे चूँकि आपका फॉरेन जो कोर है उसके साथ काफ़ी आपकी इंटरेक्शन भी रहती है। सर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा चंक जो है ना, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट में जाता है। अगर पाकिस्तान की अपनी रिफाइनरी हो, जैसे कि आप पता होगा कि $10 अरब की रिफाइनरी सऊदी लगाने लगे थे, लेकिन फिर हमारे वालों ने ज़्यादा अकल दिखाई और उनको नाराज़ कर दिया, क्योंकि हमारी पुरानी आदत है। तो वो अगर सर हो जाए ना पाकिस्तान के अंदर, तो ये आपको ये पता होगा कि उन्होंने पूरी एक ऑयल पाइपलाइन भी चाइनीज़ ने तैयार की है। सर, वो कॉन्डुएट में से थोड़ा हमें भी मिल जाया करेगा, थोड़ा उनको भी मिल जाया करेगा, हमारा काम भी निकल जाएगा, हमारे इंपोर्ट्स जो हैं वो भी कवर हो जाएंगे और ऑफसेट भी हो जाएंगे। क्या कहते हैं? देखें, यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी ख़तरनाक जो है ना, हम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, हम एक बहुत बड़ी ब्लेंडर कर रहे हैं। और वो ये कर रहे हैं कि हम बजाय फिनिश गुड मंगाने के बजाय हम रॉ इंपोर्ट कर रहे हैं। जब आप रॉ तेल को इंपोर्ट करते हैं तो यहाँ आने के बाद आप उसको जब दोबारा रिफाइन करते हैं तो उसके अंदर से कोल निकलता है। अच्छा। कोल की कीमत क्या होती है? पीनट होती है। उसके अंदर फर्नेस निकलता है, उसकी कीमत क्या होती है? वो पीनट होती है। लेकिन आप जो जहाज का किराया देते हैं वो उस $10 वाले कोल के ऊपर वही दे रहे होते हैं। तो उसकी वजह से आपको स्टोरेज की जगह बेतहाशा चाहिए होती है। और फिर जब आप टेक्निकल पॉइंट, दिस इज द टेक्निकल पॉइंट। और अगर यही हम पेट्रोल को बिल्कुल फिनिश गुड में इंपोर्ट कर लें तो ना आपको रिफाइन करने की जरूरत है, ना आपको स्टोरेज करने की जरूरत है, और ना आपको इन्वेंट्री मेंटेन करने की जरूरत है। तो फिर पीपीएल बंद, एनपीएल बंद, और फिर बहुत सारे लोगों का रोजगार बंद, बहुत सारे लोगों का कमीशन बंद। तो बात इनकी टेक्निकल और लॉजिकल है, लेकिन फिर सर ये लोग खाएंगे क्या? देखे ना, मुल्क का फायदा तो हो जाएगा आपके मुताबिक। आपने पूछा खाएंगे क्या हलाल? वो एक बड़ी खूबसूरत आपने बात की है, लेकिन ये आपने आज पहली दफा ये वाजे करके बताया कि बेसिकली पाकिस्तान कैन सेव अ लॉट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इफ इट गेट्स रिफाइंड, लेकिन जब बिकॉज द बाई प्रोडक्ट्स दैट आर देयर yield nothing, this is nothing। और आप उसके ऊपर भी जो फ्रेट का किराया दे रहे हैं वही दे रहे हैं। तो जब आप उसको सेल करते हैं, अगर आप उसके ऊपर देखेंगे तो जितना आपने उसका फ्रेट दिया उससे कम दाम में आप मार्केट के अंदर उसको बेचते हैं। और अगर आपको कोल की ज़रूरत है, आप कोल को डायरेक्ट मंगवाते हैं हम, और जब हम मंगाते हैं उसके ऊपर आपकी डेफिनेटली उसकी उसी हिसाब से उसकी कॉस्ट आती है ट्रांसपोर्ट की, उसी हिसाब से उसकी कॉस्ट आती है ड्यूटी की, जो चीज़ें होती हैं। तो मेरे अपने हिसाब से तेल को जो अपना पेट्रोल है उसको फिनिश गुड के अंदर मंगाना चाहिए, रॉ नहीं मंगाना चाहिए, दिस इज माय ओपिनियन। तो उसकी अच्छा, जस्ट अ क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू दिस बट अनरिलेटेड आल्सो, लेकिन वो ये है कि I don't know about sanctions, but I know we are buying power from Iran for Gwadar. I know this. But what if we allow that power to fall into our grid? क्योंकि वो लोग तो चीप बना रहे हैं ना, तो हमारे ग्रिड में आ जाए तो क्या बुराई? ठीक है, we may have issues with Iran, the world may have issues with Iran, but business doesn't bring these issues. Why we have issue with Iran? हमको ईरान के साथ बैठना चाहिए। ईरान हमारा पड़ोसी है, हमको ईरान के साथ बैठना चाहिए, चीज़ों को सेटल करना चाहिए। और अगर आज ईरान से हमारी तिजारत स्टार्ट हो जाती है तो हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो बड़ी ठीक ठाक बच सकती है। मैं बताऊँ, इस वक्त
प्लास्टिक की जो रॉ मटेरियल है वो भी जहाँ से अभी इंपोर्ट हो रही है वहाँ से आपको जहाज आने में 1 हफ्ता लगता है, और अगर वही प्रोडक्ट्स आप ईरान के मंगाते हैं तो आपको 1 दिन लगेगा। अगर उसके ऊपर आपका एक कंटेनर के ऊपर $800-1000 लगता है, अगर आप वही ईरान से मंगाएंगे तो आपको $100 के अंदर वो आ सकता है। तो मेरा अपना ख्याल है कि हमको ईरान के साथ भी बैठ के और उनके साथ अपनी प्रोडक्ट को और अपने बिजनेस को उनके साथ हमको जरूर बढ़ाना चाहिए। और देखें, एक अच्छे पावर अगर हमारे ग्रिड में आ जाए कोई बुराई नहीं, कोई बुराई नहीं, और अगर थोड़ा बहुत तिजारत हो जाए, क्योंकि देखिए वी हैव टू रिमेन विद इन द लिमिट्स दैट हैव बीन सेट बाय द सैंक्शंस। ये एक बहुत बड़ा इशू है, मैं आपको बता दूं। उस सैंक्शंस बहुत लिमिट करते हैं उनके हमारे ट्रेड को, मतलब वो भी हमसे बाय कर सकते हैं, हम भी उनसे बाय कर सकते हैं। दूसरा ये है कि उनको कोई बैंक्स फैसिलिटेट नहीं कर रहे, तो मोर और लेस द 1000-year-old मॉडल ऑफ देखें, इस वक्त आपकी पोजीशन दुनिया में ऐसी है कि दुनिया के अंदर अगर आपके बार्गेनर अच्छे बैठेंगे तो आप दुनिया के साथ बार्गेनिंग कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया की मजबूरी है, और पाकिस्तान का, दुनिया का कोई भी मुल्क इस वक्त पाकिस्तान को अपने साथ मिलाए बगैर अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता। ये बड़ी अहम बात इन्होंने की है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे नाजरीन। इसी से मुझे 28 मई का वाकया गुजरा है, उसको दोबारा से आज दोहराएंगे, थोड़ा सा आपको बताएंगे इकोनॉमिक डायमेंशन भी उसका, और ये जो सारी कहानी शुमारियात की है ये 28 मई 1998 से किस तरह से जुड़ती है। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो जाते जाते मैंने बात की थी 28 मई 1998 की, तो मुख्तसर ही बात करूँगा। बात यह है कि कहानी तो बहुत लंबी है। बुनियादी बात कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान को जो माशी पाबंदियों का भी सामना करना पड़ा, मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, और बुनियादी तौर पर मुस्तकिल दबाव का जो सामना करना पड़ रहा है वो उस वाक़े की वजह से है। अब इसके ऊपर मैं अपनी कोई राय नहीं देना चाहूँगा, लेकिन आप जानते हैं कि मुल्क इज़राइल जो है वो एक जौहरी ताकत है। इज़राइल जो है, जिसको हम तस्लीम नहीं करते, मैं भी तस्लीम नहीं करता, आप भी तस्लीम नहीं करते, ताहम वो एक जौहरी ताकत है। क्या इज़राइल ने कोई जौहरी धमाका किया? नहीं। टेक्निकल बात कुछ ऐसी होती है कि दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। हम भी अगर ना करते ना तो हमें माशी पाबंदियों का सामना ना करना पड़ता। अब मुशाहिदुल्लाह खान साहब, मुशाहिदुल्लाह साहब सेनेटर जो हैं, उन्होंने इस बात का इंकिशाफ कर दिया है कि ये फ़ैसला नवाज़ शरीफ साहब ने ख़ुद किया था। अब सही किया था या गलत किया था, ये अब हमारी दिफाई फोर्सेस के ऊपर नहीं डाला जा सकता। इस फैसले के बाद ये नवाज़ शरीफ साहब का फ़ैसला जो भी था, जबकि बहुत सारे लोगों ने उनको सलाह मशवरा दिया कि आप ना करें, क्योंकि सारी दुनिया को पता है कि हम एक न्यूक्लियर पावर हैं, और सारी दुनिया को ये भी पता है कि हम 1982 में ही न्यूक्लियर पावर बन चुके थे। और ये एक अच्छा मशहूर लतीफ़ा भी था कि जनरल ज़ियाउल हक ने एक दफ़ा क्रिकेट मैच के दौरान राजीव गांधी को कान में कहा कि हमारे पास बम है, हम चला भी देंगे। तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं थी। इंडिया ने एक साजिश के तहत पाकिस्तान को ल्योर किया, मजबूर किया, हमें धमाके करने पड़ गए या कर दिए। सही हुआ गलत हुआ, लेकिन अब उसका भुगतावा है। दूसरी बात कि यह आपने खुद बना लिया। भाईजान, ये आपने खुद नहीं बनाया, ये उन्होंने बनवाया। फिर उसको बनाने के लिए F-16 जहाज़ भी दिया। फिर जब आपने कहा वापस नहीं देंगे तो उन्होंने कहा अब हम F-16 जहाज़ भी नहीं देंगे। अंदर की बात है, सब नहीं बताने का। लेकिन इसकी वजह से आज इजराइल भी थर थर कांपता है, इंडिया भी थर थर कांपता है कि हम एक जौहरी कुव्वत हैं, हम एक रियलिटी हैं। सारी मुस्लिम दुनिया में किसी से नहीं घबराते, हमसे घबराते हैं। और ये भी बता दूं कि आलम यहूद घबराती है तो हमारे जैसे क्लीन शेव मुसलमान बच्चों से घबराती है, क्योंकि उनको पता है कि हम वो लोग हैं जो उनकी रियासत को ख़त्म कर सकते हैं। हम वो लोग हैं जो पोशीदा तरीके से उनके निज़ाम का हिस्सा बनकर कल इजराइल की रियासत को ख़त्म कर सकते हैं। और इसी वजह से पाकिस्तान मुआशी बहरान का शिकार है मेरे प्यारे भाइयों। वो इसीलिए हमारे हाथ बांधते हैं
کیونکہ راشد صدیقی صاحب پوری مسلم دنیا میں پاکستان کے علاوہ اور وہ کسی سے نہیں ڈرتے. جی آپ اس پہ بات نہ کریں, خالی مسکرا دیں, بات معیشت پہ گھما دیں, کوئی مسئلہ نہیں. میں اس کے اوپر آپ سے بات بھی کر سکتا ہوں. دیکھیں, کسی دنیا کو تھترانے سے, کسی دنیا کو ڈرانے سے, معاشی طاقت بننا کو کپانے سے ہمارا مسئلہ سالو نہیں ہوتا ہے. ہمارا مسئلہ سالو ہوتا ہے کہ انڈیا ہم سے نہ تھرتھرائے, ہمارا دوست بن جائے, ہمارا مسئلہ سالو ہو جائے گا. اسرائیل ہم سے نہ تھرتھرائے, اسرائیل ہم سے نہ کپائے, ہمارا دوست بن جائے تو ہمارا مسئلہ سالو ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو ہم کو ایک 180 ڈگری سے اپنے آپ کو دوسرا چینج کرنا پڑے گا. اگر ہم اس خوش فہمی میں رہیں گے کہ ہم اتنی بڑی طاقت ہیں کہ اسرائیل اور انڈیا جیسے ہم سے تھرتھرائیں گے, تو یہ ہماری غلط فہمی ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھے اکنامی کے لیے, ایک اچھی معیشت کے لیے اور ایک اچھے قدم کے طور پہ ہم کو اسرائیل سے, انڈیا سے, ایران سے, سعودی عرب سے, امریکہ سے, دنیا کے تمام ممالک سے اگر ہمارے تعلقات اچھے ہوں گے اور ہمارے دوستانہ ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری معیشت اچھی ہوگی, ہماری ایکسپورٹ اچھی ہوگی, ہمارے پہیہ چلتا رہے گا, ہمارے پاس سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا اور ہم دنیا کے اندر گرو کریں گے. اور اس صورت کے اندر آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دشمن بہت بنائے اور ہم نے اپنا دوست کوئی نہیں بنائے. دوست نہیں بنائے, ہم نے اپنا دوست کوئی نہیں بنایا. آج نہیں ہے نا پاک چین دوستی سر زندہ باد. آج آپ کا جو بھی دوست پہاڑوں سے زیادہ گہری, سمندروں سے زیادہ اونچی, آج آپ کا جو بھی دوست ہے وہ اپنی مجبوری میں ہے, لیکن وہ آپ سے خوش نہیں ہے. تو ہم نے اپنے دشمن بہت بنائے اور دوست نہیں بنائے. تو میں آپ سے بالکل ٹوٹل ایگری نہیں کروں گا, اور میں کہوں گا کہ ہم اس کو کپانے کی, وہ ہم سے قطعی نہیں کپائیں گے, وہ ہم سے قطعی نہیں تھرتھرائیں گے. ہاں, اگر وہ ہمارے ایک اچھے دوست بن جائیں گے تو ہم ایک اچھی معیشت کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں. اچھا, لیکن جیسے آپ نے کہا تجارت تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. آف کورس ہو سکتی ہے. حالت جنگ میں بھی تجارت ہوتی ہے. آف کورس ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے. دشمن سے بھی تجارت ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے. دوست سے بھی ہوتی ہے. آف کورس ہوتی ہے. تو تجارت میں اس چیز پر کوئی قید نہیں ہونی چاہیے. میں تو آپ سے اتفاق کرتا ہوں. بالکل نہیں ہونی چاہیے. میں آپ سے ایک چھوٹی سی چیز آپ سے پوچھیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ سعودی عربیہ کے ساتھ ہم نے تعلقات کیوں بگاڑے؟ اس سے تو ہم نوٹو بھی کھاتے ہیں, ان کا ہم تیل بھی پیتے ہیں, ان کا جناب جب ان کی زکوٰۃ بھی لیتے ہیں, تو آپ ان سے کیوں تعلقات بگاڑنا چاہ رہے ہیں؟ میرا سوال تو آپ سے یہ ہے. یہ ایک ویسے بڑا خطرناک وہ ہے, لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں نے آپ کو ابھی کہا تھا کہ پاکستان کا کوئی دوست نہیں ہے, تو وہ ایک براڈ ویژن میں تھا. تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ملک ہمارا دوست ہے تو یہ ہماری غلط فہمی ہے. ہمارا کوئی دوست نہیں ہے, اور بیشتر ایسے ممالک جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے دوست تھے لیکن ان کا ہماری تباہی کے اندر بہت بڑا کردار ہے. نہیں, لیکن آئینی طور پر ہم پابند ہیں کہ مسلم دنیا اور مسلم ممالک کے ساتھ اچھے تعلق. کون ہے مسلمان, کون سی دنیا, کون سے مسلم ہے؟ آئینی طور پر پابند ہیں. آئین نے لکھا ہوا ہے کہ تمام وہ ممالک جن میں اکثریتی مسلمان آبادی ہوگی, ہم ان سے اچھے تعلقات رکھیں گے تو تجارت بھی اچھی ہوگی. ظاہری بات ہے, دیٹس اے آؤٹ کم. تو ایران تو آج مسلم ممالک ہے, ہمارے سے تعلقات اچھے کیوں نہیں ہیں؟ ہم ان سے آؤٹ کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ ہم ان سے امپورٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ہم نے ان کے اوپر سینکشن کیوں لگائی ہوئی؟ ہم نے نہیں لگائی بین الاقوامی دنیا میں ایک بات کر رہا ہوں نا, لیکن ہمارے بھی تو ان سے تعلقات اچھے نہیں ہیں نا. تو جبکہ وہ تو ہمارے پڑوسی ہیں. اگر ایک اسلامک ممالک جو آپ کا پڑوسی ہے اور ایک ایسا ممالک جو آپ کا پڑوسی نہیں ہے, تو دونوں میں تھوڑا فرق تو ہونا چاہیے نا. یہ بڑی اہم بات ہے, اس کے اوپر مزید گفتگو بھی ہونی چاہیے. یہاں پر ناظرین وی ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری رد دیجیے. اللہ حافظ.